یہ ماہ ربیع النور اس کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے کہ خلاق کائنات اس کی زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو دوسرے بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی، بعض کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، کوئی وہ ہے جس کو سارے نبیوں رسولوں پر بہت سے درجات بلندی عطا فرمائی۔ مفسرین کے مطابق اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں اور رسولوں پر، کل مخلوقات پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی فضیلت کے اعتبار سے کئی باتیں مختصر نشست میں کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی۔ پہلی بات، ایک عوامی مغالطہ ہے ہمارے ہاں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہے، بہت سے لوگ بول جاتے ہیں یہ لفظ کہ سب مخلوق برابر ہے یا سب انسان برابر ہیں، جبکہ یہ جملہ کئی اعتبار سے درست نہیں۔ اب اس پر غور کریں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سب مخلوق برابر ہیں، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ماں، بیٹی اور بیوی کے احکام الگ الگ ہیں؟ سب کو برابر کہنا تو غلط ہو گیا نا۔ بھی جو احکام بیوی کے ہیں وہ کچھ اور ہیں، ماں اور بیٹی کے احکام کچھ اور ہیں۔ اسی طرح کون مسلمان نہیں جانتا کہ زکوٰۃ سادات کو نہیں دی جا سکتی اور دوسرے اگر غریب ہیں تو ان کو دی جا سکتی ہے؟ برابری تو نہ ہوئی، فرق تو ماننا پڑے گا۔ پھر دیکھیں، قرآن پاک 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ بینہ، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہ ساری مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ آگے چل کے فرمایا جو لوگ کافر بے ایمان ہیں وہ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ اب سب سے اچھے اور سب سے برے برابر کیسے؟ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک کہتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں، مجرم اور فرما بردار برابر نہیں، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب کہنا سارے ہی برابر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، سارے برابر تو نہ رہے۔ تو یہ جملہ جس معنی اور جس عموم میں بولا جاتا ہے وہ درست نہیں۔ ہاں، اس کا ایک معامل ہے کہ احکام شرعیہ میں جو حدود ہیں، جو شریعت کے قوانین ہیں عام، وہ پھر سب کے لیے آتے ہیں۔ جرم کرے کوئی غریب، جرم کرے امیر، جرم کرے بادشاہ، جرم کرے گدھا، جرم کرے بلند ذات کا، جرم کرے نیچ ذات کا، اللہ کہ فرمایا اگر فلاں چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی جو شریعت کی حدود و قصاص ہیں، بنیادی قوانین ہیں، ان کا اصل یہ ہے کہ برابر، باقی امتیازات، تخصیصات وہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام انسانوں کو مطلق برابر کہنا یہ درست نہیں۔ اب اس جملے پر غور کریں، سورہ بینہ کے جملے پر میں بات آگے چلانے سے پہلے یہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کے مطابق ایمان اور عمل صالح والا
وہ خیر البریہ ہے، بریہ مخلوق، وہ اشرف المخلوقات ہے، بہترین ہے مخلوق میں، جو اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ ہے، اور جو کافر ہے، کافر ہے، قرآن پاک نے کہا سب سے برا، مخلوق میں سب سے برا، مخلوق میں کتے بھی ہیں، مخلوق میں بندر بھی گنے جاتے ہیں، مخلوق میں خنزیر بھی ہیں، جب قرآن پاک کے مطابق سب سے برا۔ اب دیکھیں نا، ایک وہ ہے جو سب سے اچھا، ایک وہ جو سب سے برا، اور سب کو برابر ٹھہرا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کے بندوں سوچو، انسان کے جسم میں آنکھ بھی ہے اور پاؤں بھی ہیں، پاؤں تو بڑا بوجھ اٹھا جاتے ہیں اور آنکھ معمولی قطر برداشت نہیں کرتے۔ اب کہنے جی برابر یہ جی ایک انسان کے اجزاء ہیں، لہذا جتنا بوجھ پاؤں اٹھاتا ہے اتنا بوجھ آنکھ پر ڈالو، چند لمحات میں ہوش لگ جائے گی۔ بھی پاؤں تو اٹھاتے ہیں، من، 1.5 من، 2 من وزن اٹھا جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اٹھا جاتے ہیں، اور آنکھ بیچاری پر معمولی سا بوجھ پڑے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے، اور زیادہ بوجھ پڑا تو ویسے ہی وہ کریک ہو جائے گی۔ تو سب کو برابر ٹھہرانا وہ درست ہے نہیں۔ اب میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عام لوگ، سارے انسان برابر نہیں، اہل ایمان عمل صالح والے وہ یقیناً بہتر اور برتر ہوئے، ان میں سے پھر کچھ لوگ ہیں جو عام ہیں، کچھ ہیں جن کو اللہ پاک اپنا دوست کہتا ہے۔ اب سوچیں، اللہ کا دوست اور عام بندہ برابر، عام آدمی بھی، اب ہم میں سے کوئی اگر ایم پی اے، ایم این اے یا آرمی کے چیف کا دوست ہو تو اسے کہیں گے وہ جی وہ اس طرح تو اتنی پہنچ ہے، اسے عام لہجے میں بات نہ کرو، اس کی عزت اور احترام سے رہو، یہ نقصان کر سکتا ہے، اس کی بڑی پہنچ ہے، یہ بڑے اعلیٰ اقتدار تک اس کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ تو جو اللہ رب العالمین جس کو دوست بنا لے، اس کو پھر کہنا کچھ بھی نہیں تو نہیں۔ پھر اولیاء کرام سے بڑھ کر، صحابہ کا مقام، صحابہ سے بڑھ کر انبیاء، مرسلین، انبیاء و مرسلین میں سب سے اعلیٰ اور بالا بلند تر مقام وہ محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ایک فرقہ ہوا تھا معتزلی، یہ اب موجود نہیں دنیا میں، لیکن ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں موجود ہیں، اور کچھ لوگ ان کی کتابوں سے اپنے مرضی کی باتیں نکال لیتے ہیں۔ تو معتزلیوں نے یہ کہا تھا کہ فرشتے افضل ہیں نبیوں سے، فرشتے نبیوں سے افضل ہیں، یہ معتزلیوں نے کہا تھا، اہل سنت نہیں، ایک الگ فرقہ تھا، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ یہ افضل ہیں، نبی پاک کو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل، انسانوں میں نبیوں سے افضل، رسولوں سے افضل، کل مخلوق سے افضل محمد الرسول اللہ کی ذات اور ہستی ہے۔ فضائل کا بیان علماء نے کئی طرح سے کیا۔ امام فخر الدین رازی نے 19 وجوہ سے نبی پاک کی افضلیت کو ثابت کیا۔ ایک مقام پر آپ کہتے ہیں، قرآن پاک نے فرمایا، انبیاء کی اوصاف بیان کی، پھر فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کی ہدایت والے کاموں کو اپنا لیں، ان کے کام ہدایت والے ان کو اپنا لیں۔ اب اس کے تحت امام فخر الدین رازی نے جو بات کہی وہ بڑی پتہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف انبیاء اور مرسلین جتنے بھی آئے، سارے نبی، سارے رسول اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت شان والے اور سب خوبیاں اور کمالات والے تھے۔ سارے نبی خوبیوں والے تھے، کمالات والے تھے، اوصاف حسنہ والے تھے، رجوع اللہ اور مخلوق سے بلائی یہ ان کا خاص طرہ امتیاز تھا۔
سارے نبی رسول ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص کمالات ودیت کیے گئے، تو حضور علیہ السلام کو فرمایا ان کے کمالات کو اپنا لے۔ جس کسی نبی میں جو کمال ہے ان کے ہم بکھرے ہوئے کمالات ہیں، محمد کریم سارے کمالات تم اپناؤ، کسی نبی کا کوئی کمال ایسا نہ رہے جو تم میں نہ ہو، کسی نبی کا کوئی ایسا کمال اور خوبی نہ ہو جو تم میں نہ ہو، ہر نبی کی خوبی تم میں، ہر نبی کا کمال تم میں، آنچ خوباں ہماں دارند تو تنہا داری، سارے محبوبوں کا جتنا حسن بکھرا ہوا ہے اور جتنی خوبی اور کمالات پھیلی ہوئی ہے، وہ سارے کی ساری خوبیاں، سارے کے سارے کمالات محمد الرسول اللہ کی ذات میں، ایوب علیہ السلام کا صبر محمد الرسول اللہ کی ذات میں، ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت محمد الرسول اللہ کی ذات میں، اسماعیل علیہ السلام کا صبر محمد الرسول اللہ کی ذات میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کا علم محمد الرسول اللہ کی ذات میں، حضرت ایوب علیہ السلام کا حسن اور ایوب علیہ السلام کی اقتدار محمد الرسول اللہ کی ذات میں، سارے انبیاء اور مرسلین ان کے کمالات، ان کے خوبیاں، ان کے مدائح سب نبیوں میں بکھرے ہوئے، اور سارے کے سارے بکھرا ہوا حسن، سارے کے سارے بکھرے ہوئے کمال نبی پاک کی ذات میں یکجا اور اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ ساری خوبیاں اکٹھی ہوئیں، وہ سارے کمالات اکٹھے ہوئے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ میں، عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک کی تاثیر بھی آپ کے پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک کے دو کام تھے، قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک کے بارے فرمایا مردے زندہ کرتے، مورت بنا کر پھونک مارتے، اس سے زندہ پرندہ ہو جاتا، اور حدیث پاک کے مطابق جب نزول فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں، سانس میں ایک جلالی اثر ہوگا، جہاں تک ان کی نظر جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت وہاں تک ان کا سانس پہنچے گا، اور جہاں تک سانس پہنچے گا کافر دھڑا دھڑ مرتے جائیں گے، جدھر دیکھیں گے کافروں کی لاشیں گرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال، تو شاعر یہ کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی کمال درجہ آپ میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دم، پھونک، سانس، اس کی تاثیر بھی آپ میں ہے۔ ید بیدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رنگ وہ کچھ گندمی تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو یہ معجزہ دیا گیا کہ جب اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں ڈالتے، قمیص کے اندر باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا، سورج کی طرح چمکتا، اس کو کہتے ید بیدا۔ اس کے بعد جب دوبارہ بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو جس طرح باقی جسم کی رنگت اس طرح جسم کی رنگت ہوتی ہاتھ کی۔ یہ ایک استعارہ تھا، ایک انداز تھا بولنے کا کہ سارے نبیوں کے کمالات وہ محمد الرسول اللہ کی ذات میں یکجا ہوئے، تو اس نے یہ کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہماں دارند، سارے محبوبوں میں جو کمالات اور خوبیاں پھیلی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، تو تنہا داری، یا رسول اللہ آپ اکیلے کی ذات میں سارا کچھ، ساری خوبیاں، سارا علم، شجاعت، قوت، کمال، قدرت، اختیار، سب کچھ یہاں اکٹھا ہے۔ پھر دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ رب العالمین کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، نبی پاک نے فرمایا مجھے انبیاء پر کئی وجوہ سے فضیلت دی گئی، ان میں سے ایک یہ بیان کی ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، لیکون علی العالمین نذیرا، قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے ہوں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے محمد کریم آپ ہر قوم کے لیے نذیر اور بشیر ہیں، سب کو ڈر سنانے والے اور سب کے ہادی اور رہنما ہیں۔ تو حضور علیہ السلام
سب کی، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رسول، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت رسول بنایا، سراپا رحمت رسول بنایا، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ حدیث ارسلت الی الخلق کافہ یہ مسلم شریف میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، مشکل الآثار میں موجود ہے، سنن بہقی میں موجود ہے، امام بہقی کی کتاب دلائل النبوت میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، بزار میں ہے، مسند ابو یعلا میں، دلائل النبوت امام اصفہانی کی ہے اس میں ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب دیکھیں، ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوق کی طرف رسول۔ قرآن پاک کہتے ہیں ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جس کسی کو رسول بنایا اس کے لیے اس کی اطاعت ان پر واجب کر دی جن کی طرف رسول بنا کر بھیجا، جس کو رسول بنایا اس کی اطاعت فرض کر دی ان پر جس کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور محمد الرسول اللہ یہ تمام جہانوں کے لیے رسول بن کر آئے تو آپ کی اطاعت ساری مخلوقات پر لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کبھی اشارہ کرتے ہیں درخت کے خوشے کو، ادھر آؤ، وہ درخت سے ٹوٹ کر نیچے آتا ہے، چل کر نبی پاک کے پاس حاضر ہو کر سلام کرتا ہے، کلمہ توحید کی اور شہادت کی اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، حضور علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے بعد نبی پاک حکم دیتے ہیں واپس جا کر لگ جا، وہ اسی طرح جا کر، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھجور کے درخت پر آپ دیکھتے ہیں بنے ہوتے ہیں اس طرح وہ کٹنے کے نشان، تو ان نشانوں کے اوپر جس طرح انسان کوئی چڑھے، جوں وہ قدم بقدم چڑھ کر اوپر جا کر اپنی جگہ لگ گیا۔ حضور علیہ السلام کے اشارہ پا کر خوشہ ٹوٹ کر آیا، اشارہ پا کر درخت دوڑے چلے آتے ہیں، اور صرف اشارہ ہی نہیں، ایک کافر آیا آ کر کہنے لگا کہ اے محمد مجھے کیسے تسلی ہوگی، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، فرمایا تم بتاؤ کیسے تسلی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگا وہ جو فلان درخت کھڑا ہے وہ آپ کی تصدیق کرے، آپ کو سچا مانے تب مانوں گا۔ فرمایا جاؤ اس درخت کو کہو تجھے محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں۔ کافر گیا، جا کر درخت کو پیغام دیا، درخت آگے جھکا، پیچھے ہٹا، دائیں ہیلا بائیں ہیلا، جڑیں اکھیڑی اور سیدھا چلتا ہوا پاس آیا، اور نبی پاک کے پاس آ کر سر جھکا دیا، آپ کے قدموں میں اپنی ٹہنیاں رکھ دیں، اور پھر کلمہ شریف پڑھ کر نبی پاک کی تصدیق کر کے نبی پاک نے حکم دیا، واپس جا کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ پرندے کو حکم دیتے ہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں، پرندے اطاعت کرتے ہیں، جانور اطاعت کرتے ہیں۔ وہ ہرنی والا واقعہ تو یاد ہی ہے نا، حضور علیہ السلام شہر سے باہر نکلے، ہرنی یہودی کی قید میں تھی، ہرنی کہنے لگی کہ میں یہودی کی قید میں ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں، یا رسول اللہ میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وعدہ کر، اس نے وعدہ کیا، نبی پاک نے پنجرہ کھولا، وہ چلی، ہرنی بھاگ گئی۔ اتنے میں یہودی آ پہنچا کر کہنے لگا میرا شکاری تھا یہاں، فرمایا میں نے کھولا ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں کھولا ہے؟ میرا شکار میری روزی۔ نبی پاک نے فرمایا وہ مجھ سے وعدہ کر گئی ہرنی کہ بچوں کو دودھ پلا کر آ جائے گی۔ یہودی ہنسنے لگا، اس نے کہا کبھی پنجرے سے بھاگا ہوا شکار بھی ہٹا؟ وہ نہیں آئے گی۔ فرمایا میں بیٹھا ہوں نا، وہ آئے گی۔ تھوڑی دیر گزری، ہرنی آئی بچوں کو ساتھ لے کر، بچوں کو ساتھ لے کر۔ یہودی یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ ان کی اطاعت جانور کرتے ہیں، اس حد تک جانور اس حد تک اطاعت کرتے ہیں۔ اصل یہی بات ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جس کسی کو رسول بنا کر اللہ پاک بھیجتا ہے اس کی اطاعت اور فرمان برداری لازم ہو جاتی ہے۔ یارو اور تو اور رہا، حضور علیہ السلام فتح خیبر کے سفر سے واپسی میں، فتح خیبر کے سفر سے واپسی میں ایک جگہ حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجتے ہیں، ایک مقام پر نبی پاک نے قیام فرمایا، اس جگہ کا نام ہے صحابہ، سواد ہے آنکھوں والی،
बे अलिफ और हमज़ा साहबा मकाम पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ठहरते हैं, हज़रत अली को किसी काम के लिए भेजते हैं, हज़रत अली वापस आते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा नमाज पढ़कर फ़ारग हो चुके। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछा, अली जिस काम भेजा तो कर रहे? अर्ज़ किया जी। हज़रत अली नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे, अली भी बैठ गए। नबी पाक पूछने लगे, हज़रत अली की गोद में सर रखा, हज़रत अली बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद नबी पाक महवे इश्तिराहत हो गए, आराम फरमा हो गए, नबी पाक सो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र सूरज पर थी, असर का वक़्त थोड़ा है, लेकिन नबी पाक को बेदार करने की जुर्रत नहीं करते। समझते हैं कि अगर सूरज डूब गया असर की नमाज कज़ा हो गई, कज़ाई है, और अगर रसूलुल्लाह के अदब में खलल आ गया तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी के सामने कोई इसका मुतबादल इंतज़ाम नहीं। चुनांचे हज़रत अली ने नबी पाक को बेदार न किया, लेकिन सूरज के डूबने से इतना अफसोस हुआ, असर की नमाज कज़ा होने से इतना अफसोस हुआ कि गैर इख्तियारी तौर पर आंखों में आंसू आए जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पर गिरे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोल दी, फरमाया अली रो रहे हो, क्या हुआ है? अर्ज़ की मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है। मुश्किल आसार में इमाम तहावी अलैहिर्रहमा ने सही सनद के साथ ये बयान फरमाया, दो जगह ये हदीस लिखी मुश्किल आसार में, इमाम तहावी ने सही सनद के साथ अस्मा बिनते उमैस से ये रिवायत है। अस्मा बिनते उमैस जो पहले हज़रत जाफ़र तैयार की बीवी थी, उनकी शहादत के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने निकाह फरमाया। अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद इद्दत गुजार कर फिर हज़रत अली के निकाह में आई। ये अस्मा बिनते उमैस, उनसे ये हदीस रिवायत है। अब सोचें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इशारा पाकर डूबा हुआ सूरज उल्टे पाँव पलट आया, असर का वक़्त दोबारा हो गया, हज़रत अली ने असर की नमाज अदा की, कज़ा नहीं अदा की, फिर सूरज डूबा और रूटीन के मुताबिक सिलसिला चलने लगा। इनके इशारे से सूरज भी इताअत करता है, चाँद भी इताअत करता है। अच्छा, यहाँ मैं सूरज के हवाले से एक बात कहता जाऊँ, बाद उलमा ने कहा था जी इसका कोई सबूत नहीं। अब एक दयानतदारी की बात सोचें, चाँद देखना हो, बहुत से लोग तलाश कर रहे हो, बादल है मसला पर, जहाँ चाँद नजर आना है वहाँ बादल है। दो आदमी आकर गवाही देते हैं काजी के पास, हमें चाँद नजर आ गया, गवाही देता हूँ मैंने चाँद आंखों से देखा है, बादल फटा है। और 100 या 1000 आदमी कहता है कि हम तलाश कर रहे थे, हमें तो नहीं मिला। शरीयत ये कहती है जो कहते हैं ना हमने देखा है उसकी मानेंगे, जो कहते हैं नहीं देखा उसकी नहीं मानेंगे। गवाही देखने पर होगी, गवाही ना देखने पर नहीं। मैं ये कहता हूँ बाद उलमा जिन्होंने कहा सूरज के डूबने के बाद पलटने का सबूत हज़रत अली वाली रिवायत साबित नहीं, वो नफ़ी की गवाही देते हैं, और जिन्होंने इस बात की गवाही दी कि है, गवाही वो मानी जाएगी। जो इस बात की गवाही देता है, नफ़ी की गवाही नहीं मानी जाएगी। जिस तरह चाँद के मसले में जिन्होंने कहा चाँद देखा है उनकी मानेंगे, और जिन्होंने कहा चाँद नज़र नहीं आया वो नहीं मानेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज को इशारा किया, सूरज उल्टे पाँव पलटा, चाँद चिर गया, 2 टुकड़े हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इशारा है। इन शक्ल कमर, चाँद 2 टुकड़े हो गया। ये असल हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, दीगर सिहा में मौजूद है, चाँद के 2 टुकड़े होना, और ये मुतवातिर उलमा है। तो ये देखें, हुज़ूर मैंने आयत ये पेश की ना कि जिसकी तरफ रसूल बनाकर भेजा जाए, रसूल की इताअत उन पर लाजम होती है जिसकी तरफ रसूल बनाकर भेजा, क्योंकि हुज़ूर अलैहि सल्लम कुल मखलूक के लिए रसूल बनकर आए, लिहाजा सब पर नबी पाक अलैहि सल्लम की इताअत फ़र्ज़ और ज़रूरी है। इसी वजह से दरख्त आपकी इताअत करते हैं, जानवर आपकी इताअत करते हैं, परिंदे आपकी इताअत करते हैं, जमादात आपकी इताअत करते हैं, हयवानात आपकी इताअत करते हैं, नबातात आपकी इताअत करते हैं। देखिए हुज़ूर अलैहि सल्लम ओद पहाड़ पर थे,
احد پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی موجود تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، ہم یوں کہہ لیں گے کہ وجد میں آ کے اپنی قسمت پر نازاں ہو کر اچھلنے کودنے لگا، میں کتنا خوش قسمت ہوں، مجھ پر اللہ کے رسول جلوہ گر موجود ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا ٹھہرے احد، احد ٹک جا۔ احد کی زلزلہ فوراً رک گیا، احد کا زلزلہ فوراً رک گیا۔ جمادات آپ کی اطاعت کرتے ہیں، نباتات آپ کی اطاعت کرتے ہیں، حیوانات آپ کی اطاعت کرتے ہیں، کہ اللہ پاک کی کل مخلوق کے لیے جو رسول ہے، پھر سب آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ تو پھر جب سب آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، پھر سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند تر ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ بات فخریہ نہیں کہتا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، یہ بات فخریہ نہیں کہتا، سب اس وقت میری تعریفیں کریں گے۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، کیا آدم اور کیا باقی، وہ سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ یہ ترمذی شریف اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آخر میں ایک مختصر سی بات کر کے بات ختم کروں کہ کسی پر جرم ثابت ہونے کے لیے شرعی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، صرف کسی کا الزام کافی نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں غالباً سیالکوٹ کے علاقے میں کوئی آدمی قتل ہوا، ظاہر ہے یہ برداشت ہونی چاہیے، یہ مسلکی اختلاف کو عدم برداشت تک نہ پہنچایا جائے، اور بیان کرنے والوں کو بھی دوسروں کے جذبات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہر کوئی اپنا موقف بیان کرے دلائل کے ساتھ جو ان کا موقف ہے۔ تو وہاں کسی نے کچھ بیان کیا تو کسی نے جذباتی ہو کر اس کو قتل کر ڈالا، یہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس کا الزام لگا دینا یہ فلاں کے اشارے پر ہوا ہے تو یہ بھی بالکل نامناسب ہے، اور اس کو اگر بنیاد بنائی جائے تو یہ خباثت کے سوا کچھ نہیں، یا تو ثبوت ہونا، اور ثبوت کے بغیر خواہ مخواہ کسی کو اس میں متلوث کرنا، آلودہ کرنا، تو یہ تو بد دیانتی اور بد نیتی پر عمل نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام علماء حقہ کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمارے حکام اور عوام کی اللہ پاک اصلاح فرمائے، اور سیاستدانوں کی بھی اصلاح فرمائے۔